بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون الم تر إلی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامید قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت مئۃ عام فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ کارساز ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے، وہ ان کو تاریکیوں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے کارساز، ان کے ساتھی، ان کے حمایتی طاغوت ہیں جو ان کو روشنی سے نکال کے تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ اہل جہنم ہیں جہاں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے ابراہیم سے بحث کی ان کے رب کے سلسلے میں، اس وجہ سے کہ اللہ نے اس شخص کو بادشاہت دی تھی، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب ہی وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ تو ابراہیم نے کہا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال دو۔ تو کافر لاجواب ہو گیا، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور اس شخص کی طرح جس کا گزر ایک بستی کے اوپر سے ہوا، درا حالے کہ وہ بستی اپنی چھتوں کے بل گری ہوئی تھی، تو اس نے کہا کہ اللہ موت کے بعد کیسے ان کو زندگی دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے 100 برس کی موت دے دی۔ اس کے بعد اسے زندہ کیا اور اس سے پوچھا کہ کتنی مدت تمہارے اوپر گزری ہے؟ اس نے کہا 1 دن یا 1 دن سے بھی کم۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، تمہارے اوپر 100 سال کی مدت گزری ہے۔ تو دیکھو اپنے کھانے کو اور اپنے مشروب کو جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کو دیکھو۔ اور ہم نے اس لیے ایسا کیا ہے کہ تمہیں یقین بھی ہو جائے باس بادل موت پہ، اور تمہیں ہم لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں۔ اور دیکھو کس طرح سے ہڈیوں کو ہم تیار کرتے ہیں، اس کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ حقیقت اس کے اوپر واضح ہو گئی تو اس نے کہا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یاد کرو، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے دکھا دیجئے کس طریقے سے آپ مردوں کو زندہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تمہیں اس بات پر ایمان نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ایمان تو بالکل ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ مزید اطمینان حاصل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے،
4 پرندوں کو لے لو اور ان کو اپنے سے مانوس کر لو، پھر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، اور اس کے بعد پھر ان کو بلاؤ، دوڑتے ہوئے وہ پرندے تمہارے پاس آ جائیں گے، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اوپر یہ بات آئی تھی کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، جنت کا راستہ کیا ہے، جہنم کا راستہ کیا ہے، جو چاہے ایمان لے آئے۔ ایمان لانے پہ کسی کو مجبور نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اگر کسی کو مجبور کیا جائے گا تو امتحان کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ امتحان تو یہ ہے کہ مجھ کو آزادی ہے، میں چاہے اچھائی کو اختیار کروں چاہے برائی کو اختیار کروں۔ اب اگر مرضی سے میں اپنے اچھائی کو اختیار کرتا ہوں تو انعام کا مستحق ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں رکھی۔ جہاد کا جو حکم ہے وہ اس لیے ہے کہ زمین سے فتنہ اور فساد ختم ہو جائے، اور ظلم اور زیادتی ختم ہو جائے، اور انصاف قائم ہو جائے، امن قائم ہو جائے، ہر آدمی کو آزادی ہو، وہ اپنی مرضی سے جو بھی مذہب چاہے اختیار کرے، کسی کے اوپر جبر نہ ہو، اور دین کے معاملے میں کسی کے اوپر زبردستی نہ ہو۔ کلمہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جب ہمارا دل مطمئن ہوگا تبھی تو ہم پڑھیں گے، اور اگر دل مطمئن نہیں ہے، ویسے کوئی پڑھتا ہے تو یہ تو منافق کی نشانی ہوگی، دل میں کچھ ہے اور باہر کچھ ہے۔ تو اسی کی مزید وضاحت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ہدایت کا راستہ واضح کیا ہے، اور جو لوگ گمراہی کے راستے پہ جاتے ہیں تو ان کی رسی اسی کی طرف ڈھیلی کر دی جاتی ہے۔ پھر اسی سلسلے میں 2-3 مثالیں دی گئی ہیں کہ جو ہدایت کے راستے پہ آنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اس کے لیے راستے ہموار کرتا ہے، لیکن جو گمراہی کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی رسی کو ڈھیلی کر دیتا ہے۔ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کا ساتھی ہے۔ ولی کے معنی ہوتے ہیں کارساز، ہمدرد، مددگار، حمایتی۔ تو کتنی بڑی خوشخبری ہے اہل ایمان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان لانے والوں کا ساتھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرشتے بھی کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو فرمایا اللہ حمایتی ہے، اللہ مددگار ہے، اللہ کارساز ہے کن لوگوں کا؟ جو ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا، اپنا معبود مانا۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ تاریکیوں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ اب دیکھیے ظلمات کا لفظ جمع ہے اور نور کا لفظ واحد ہے، تاریکیوں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ تو یہ واحد جمع کا فرق کیوں ہے؟ اس لیے کہ روشنی تو صرف ایک ہے، اسلام، اور تاریکی یعنی گمراہی کے راستے تو بہت ہے، اس میں کفر بھی ہے، اس میں شرک بھی ہے، اس میں الحاد بھی ہے، اس میں کمیونزم بھی ہے، اس میں مادہ پرستانہ نظریات بھی ہیں، نہ جانے گمراہی کے کتنے راستے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور دائیں بائیں بہت سی ٹیڑھی لکیریں کھینچ دیں، اور آپ نے کہا کہ یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ صراط مستقیم جنت کی طرف جا رہا ہے، اور یہ جو دائیں بائیں ترچھی لکیریں یہ سب گمراہی کے راستے ہیں، اور ہر راستے کے نکڑ پر شیطان کے ایجنٹ کھڑے ہیں اور اس کی طرف کھینچ رہے ہیں، بلا رہے ہیں، اس کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو اسی لیے دیکھیے نور کو واحد رکھا کیونکہ اسلام اور ہدایت اور روشنی تو ایک ہے، اور ظلمات جو ہے بہت ہیں، بھٹکنے کے راستے بہت ہیں، بے شمار ہیں، اس کو جمع میں رکھا ہے۔ تو جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تاریکیوں سے بچاتا ہے، گمراہیوں سے بچاتا ہے، اور ان کو اسلام کی روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ اس کے بالمقابل کیا ہوتا ہے؟ والذین کفروا، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، تو ان کا حمایتی کون ہے؟ وہ کس کے ساتھی ہیں؟ فرمایا اولیاؤہم الطاغوت، ان کے ساتھی طاغوت ہیں۔ طاغوت کون ہے؟ طاغوت وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ جو لوگ ہیں جو اپنی خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں، یا انسان جن کو اپنا معبود بناتے ہیں، یا جن کی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں، یہ سب طاغوت ہیں۔
سرکشی کرنے والے، حد سے گزرنے والے، اس میں جو گمراہ کرنے والے لیڈر ہیں وہ بھی ہیں، اور جو معبودان باطل ہیں وہ بھی سب کے سب اس کے اندر ہیں۔ تو جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، اللہ کی چوکھٹ پر اپنا سر نہیں جھکاتے ہیں، تو ان کی رسی کس کے ہاتھ میں ہے؟ معبودان باطل کے ہاتھ میں ہے، گمراہ لیڈروں کے ہاتھ میں ہے، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو ان کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ فرمایا یخرجونہم من النور الی الظلمات، بالکل الٹا ہے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنے ماننے والوں کو نور سے نکال کے ظلمات کی طرف لے جاتے ہیں، اجالے سے نکال کر کے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، گمراہیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسے لیڈر ہیں، ایسے لوگ ہیں، ایسے پیشوا ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور ان کو ہدایت کے راستے سے ہٹاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ اہل جہنم ہیں، یہ جہنمی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں یہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اب اس کے بعد 3 مثالیں دی گئی۔ ایک مثال دی گئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا نمرود سے، جو اس وقت کا بادشاہ تھا۔ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ الہ سمجھتا تھا۔ وہاں جو سب سے بڑا گویا معبود تھا وہ سورج کی پرستش کرتے تھے عراق کے لوگ، اور وہ جو بادشاہ تھا وہ اپنے آپ کو سورج کا اوتار کہتا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بادشاہ اپنے آپ کو اوتار بتاتے تھے، مختلف دیوی دیوتاؤں کے اوتار اپنے آپ کو بتاتے تاکہ عوام کے اوپر ان کا سکہ جمع رہے۔ دیوتا ہے، ان کی بات ماننی ہے، ان کا کہا ماننا ہے۔ تو جو نمرود تھا وہ اپنے آپ کو کیا کہتا تھا؟ وہ سورج کا اوتار مانتا تھا۔ تو اس سے مباحثہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے، وہی سب کچھ ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تم نے دیکھا نہیں اس شخص کو جس نے ابراہیم سے بحث کی رب کے سلسلے میں، اللہ کے سلسلے میں؟ اچھا کیوں بحث کی؟ ان آتاہ اللہ الملک، اس وجہ سے کہ اس کو بادشاہت ملی ہوئی تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ میرے سامنے کون ہے، میرے سامنے کون بول سکتا، میں جو کہوں وہی حق ہے، میرے اوپر اعتراض کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ تو جو بادشاہت ملی ہوئی تھی، حکومت ملی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں، غرور کا شکار ہو جاتے ہیں، گھمنڈ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بادشاہت کی وجہ سے دماغ خراب تھا۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا رب الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں زندگی ہے، اللہ کے ہاتھ میں موت ہے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ زندگی اور موت تو میرے ہاتھ میں بھی ہے، میں جس کو چاہوں مروا دوں اور جس کو چاہوں زندہ رکھو۔ اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے جو ہے جیل سے 2 آدمیوں کو بلوایا، قیدیوں کو، اور ایک کے بارے میں کہا کہ اس کا سر قلم کر دو، ایک کے بارے میں کہا اس کو چھوڑ دو۔ دیکھو، ایک کو میں نے زندگی دے دی اور ایک کو میں نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تو یہ کٹ حجتی تھی۔ بھائی زندگی دینے کا مطلب پیدا کرنے والا کون ہے؟ کون پیدا کرتا ہے؟ زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ یہ کٹ حجتی پر آمادہ ہے، تو فوراً انہوں نے ایک دوسرا سوال جڑ دیا کہ اب اس چیز کو چھوڑیے، اس کی وہ تعویل کر رہا ہے، تو اب ایسا سوال کیجئے اس کے سامنے کی لاجواب ہو جائے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کہا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا رب سورج کو پورب سے نکالتا ہے، مشرق سے نکالتا ہے، تم جو ہے مغرب سے نکال دو۔ خدائی کے دعویٰ کرتے ہو نا، تو تم سورج کو مغرب سے نکال دو۔ اب اس کے بس کی بات کہاں تھی؟ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، لاجواب ہو گیا، مبہوت ہو گیا، ششدر ہے، اسے کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا۔ اس کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے روایات سے کہ اس نے جو ہے کہہ دیا کہ ان کو قید کرو، قید خانے میں حضرت ابراہیم کو ڈال دیا گیا، اور اسی کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ ان کو آگ کے علاوہ میں جلا دیا جائے۔ تو تیاری کی گئی اور آگ کے علاوہ میں جو ہے وہ ڈال دیا گیا، لیکن جب اللہ کسی کو بچانا چاہے تو کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو وہ کافر ششدر رہ گیا، مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اگر آپ کے اندر کچھ طلب ہے، کچھ شوق ہے، تو اللہ ہدایت کا راستہ آسان کرے گا، اور آپ نے سب کچھ بند کر رکھا ہے، تمام کھڑکیاں بند ہیں، تو ہوا کدھر سے آئے گی؟ تو ہدایت اسی کو ملتی ہے جس کے اندر کچھ شوق ہو، کچھ چاہے، تو اللہ تعالیٰ راستہ ہموار کرتا ہے۔ آپ کے اندر شوق ہی نہیں ہے،
پیاس ہی نہیں ہے تو کوئی پیاس کیسے بجھائے گا؟ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں۔ تو اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی تعلیمات تو واضح ہیں، آپ کے اندر شوق ہونا چاہیے۔ ایک مثال یہ دی گئی، اس کے بعد ایک دوسری مثال دی جا رہی، او کالذی مر علی قریہ، یا ایک دوسرے شخص کی مثال ہے۔ یہ بھی ایک نیک شخص تھے، وہ تو نمرود کی مثال تھی، یہ ایک نیک شخص کی مثال ہے۔ بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ کوئی اگر ہدایت کے راستے پہ چلنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کس طریقے سے رہنمائی اس کی کرتا ہے اور راستے اس کے لیے ہموار کرتا ہے۔ اب ایک نیک شخص کی مثال دی جا رہی ہے کہ ان کا گزر ہوا ایک بستی کے پاس سے۔ قرآن مجید میں جو واقعات آتے ہیں عبرت اور نصیحت کے لیے آتے ہیں، تو اس میں بہت زیادہ تفصیل نہیں رہتی، وہ پہلو رہتا ہے جہاں نصیحت ہو۔ کون سی بستی سے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، کون آدمی تھا، اس سے بھی کوئی غرض نہیں ہے، یہاں ہمارے لیے سبق کیا ہے وہ چیز دیکھنے کی ہے۔ تو فرمایا کہ ان کا گزر ہوا ایک بستی کے پاس سے، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور ایک ایسی بستی تھی جو اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی تھی، اور وہ جو ہے پوری اس کی جو آبادی تھی تہس نہس ہو گئی تھی، اور چھتوں کے بل وہ پوری بستی گری ہوئی تھی، کھڈر میں تبدیل ہو گئی تھی، جو لوگ تھے وہ بھی وہاں مر گئے تھے، فنا ہو گئے تھے۔ وہاں سے ان کا گزر ہوا۔ قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، تو انہوں نے کہا، یہ کوئی اعتراض کے طور پر نہیں، بس ایسے ہی ایک حیرت کے طور پر کہ یہ سب گل گئے سڑ گئے، وہ کس طرح سے اللہ ان کو پھر زندہ کرے گا؟ ایک سوال ان کے ذہن میں آیا، ایک بات ان کے ذہن میں آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ، اللہ نے ان کو سلا دیا 100 سال، ایک طرح کی موت آ گئی، 100 سال تک، ایک صدی تک سوئے رہ گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم بعثہ، پھر ان کو زندگی دی۔ کتنے دن کے بعد؟ 100 سال کے بعد۔ 100 سال کے بعد ان کو زندگی ملی۔ اچھا، آدمی اگر سویا ہو یا اس طرح کی کیفیت میں ہو تو اس کو کچھ وقت کا پتہ نہیں چلتا۔ تو ان سے کہا گیا کتنا وقفہ گزرا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ 1 دن یا آدھا دن۔ جیسے جب قیامت کے دن لوگ اٹھائے جائیں گے تو ان کو نہیں پتہ چلے کہ کتنے دن قبر میں تھے، عالم برزخ میں کتنے دن تھے پتہ نہیں چلے گا۔ من بعثنا من مرقدنا، ارے ہم تو سو رہے تھے، کس نے جگا دیا ہم کو؟ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہا جائے گا یہ تو وہی قیامت ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا، رسولوں نے سچ کہا تھا۔ تو اب ان سے جب پوچھا گیا کہ کتنا وقت گزرا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ لبثت یوما او بعض یوم، 1 دن یا اس سے کچھ کم۔ قال بل لبثت 100 عام، نہیں 100 سال کی مدت گزری ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلا، 100 سال کی مدت گزری ہے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ دیکھو، فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، تمہارے پاس جو توشہ تھا، کھانے پینے کا جو سامان تھا، جیسا تھا ویسے ہی پڑا ہوا، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ جیسے فریج میں کوئی چیز فریزر میں رکھی ہوئی ہو، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ ہو، یہ اللہ کی شان ہے، اس چیز کو چاہے باقی رکھے۔ تو کہا دیکھو یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی نشانی ہے کہ تمہارا کھانا پینا جیسا تھا ویسا ہی ہے، کوئی تبدیلی اس کے اندر نہیں ہوئی۔ اچھا دوسری طرف دیکھو، وانظر الی حمارک، اور دوسری طرف گدھا دیکھو گل سڑ گیا ہے، تمہارا جو گدھا تمہارے ساتھ میں تھا۔ یعنی ایک ہی ماحول میں 2 چیزیں ہیں، اللہ جس چیز کو چاہے باقی رکھے، جس چیز کو چاہے مٹا دے۔ کھانا پینا بھی وہیں ہے جہاں یہ موت کی حالت میں تھا، اور وہیں پہ گدھا بھی ہے، گدھا گل گیا سڑ گیا اور اس کی ہڈیاں وہ سیدھا ہو گئی، اور کھانا پینا ویسے ہی پڑا ہوا۔ یہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے، جس چیز کو چاہے باقی رکھے، جس چیز کو چاہے ختم کر دے۔ اچھا فرمائے کہ دیکھو اپنے گدھے کے دیکھو اس کا حل کیا ہے، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اب ہم یہ چاہتے تھے کہ باس بعد الموت پر تمہارا یقین ایک دم پکا ہو جائے۔ مومن کا یقین تو رہتا ہی ہے، لیکن کسی آدمی سے بڑا کام لینا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ مشاہدے کراتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کرایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشاہدات کرائے گئے۔ تو اس لیے ہوتا ہے کہ جن سے بڑا کام لینا ہوتا ہے تو ان کو اور زیادہ پختہ کیا جاتا ہے، کیونکہ بڑی آزمائشوں سے ان کو گزرنا ہے۔
تو اسی طرح سے ان کے ساتھ ہوا۔ تو فرمایا کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ باس بعد الموت پر تمہارا یقین پکا ہو جائے اور ہم تم کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں۔ اب یہ باہر جائیں گے تو اب جو لوگ ہیں وہ تو نئے ہیں اور یہ 100 سال پرانے آدمی ہیں، اور یہ کون ہیں؟ وہ اپنی یادداشت بیان کریں گے، اپنے واقعات بنائیں گے، تو لوگوں کے لیے ایک نشانی ہو جائیں گے نا۔ اب کوئی 100 سال کا آدمی ابھی پرانا ابھی آپ کے سامنے آ جائے تو وہ تو ایک نشانی ہو جائے گا، لوگ آ کے ملاقات کریں گے، ارے 100 سال پہلے کا آدمی ہے۔ تو کہا کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ تمہارا یقین بھی پختہ ہو جائے اور لوگوں کے لیے تمہیں ہم ایک نشانی بنا دیں، اور دیکھو اس گدھے کو بھی ہم زندہ کر رہے ہیں، تمہیں معلوم ہو جائے کہ ہم کس طرح سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں، کس طریقے سے جو گل جائے سڑ جائے اس کو دوبارہ زندگی دیتے ہیں۔ وانظر الی العظام، یہ جو ہڈیاں وہ سیدھا دیکھ رہے ہو نا، دیکھو کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، کس طرح سے ہم اسے تازہ کر رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں، اس کے اوپر گوشت پوشت جو ہے پھر آ جائے گا اور زندگی جو ہے وہ ڈال دی جائے گی۔ فلما تبین لہ، بالکل یقین ہر چیز کا بالکل ہو گیا۔ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان کا بالکل میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر، جو چاہے کر سکتا ہے، اس کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں۔ تو اللہ اپنے خاص بندوں کو مختلف طریقے سے ان کو مختلف مراحل سے گزارتا ہے۔ یہ اس بات کی مثال ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہدایت کے راستے میں ترقی، اللہ ان کو ترقی دیتا ہے، جو بے نیازی برتتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم کی ایک مثال دیے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، یاد کرو جب کہ ابراہیم نے کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے دکھا دیجئے کہ مردوں کو آپ کیسے زندہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تمہارا ایمان نہیں ہے کیا؟ باس بعد الموت پر ایمان نہیں؟ قال بھلا، کیوں نہیں، ایمان تو ہے ہی، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ اور زیادہ شرح صدر ہو جائے، اس لیے کہ پیغمبر کو بہت بڑا کام کرنا ہے، بڑی مخالفت ہوگی، بڑا جواب دینا پڑے گا، تو اس کو مختلف طرح سے مضبوط کیا جاتا ہے، مشاہدات کرائے جاتے ہیں، مختلف منزلیں طے کرائی جاتی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ایمان تو میرا ہے ہی، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں تو تھوڑا اور مزید اطمینان کے لیے یہ مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، کہا ٹھیک ہے 4 پرندوں کو لے لو، فسرہن، اور ان کو اپنے سے مانوس کر لو، ہلا ملا لو۔ جن پرندوں کو آدمی پالتا ہے اپنے پاس رکھتا ہے تو مانوس ہو جاتے ہیں نا، آپ جب آواز دیں گے وہ آپ کے پاس چلے آئیں گے۔ تو چاہے جانور ہوں چاہے پرندے ہوں، جب آپ ان کو پالتے پوستے ہیں تو وہ آپ سے ہل مل جاتے ہیں، مانوس ہو جاتے ہیں، آپ کی آواز پہ دوڑ کے چلے آتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ 4 پرندے لے لو اور ان کو خوب اپنے سے مانوس کر لو، اس کے بعد کیا کرو، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، اور اس کے بعد ان کی بوٹی بوٹی کرو اور چاروں پہاڑوں پر جو ہے تقسیم کر دو، کچھ اس کا حصہ، کچھ اس کا حصہ، کچھ اس کا حصہ، سب پہاڑوں پر تقسیم کر دو۔ ثم ادعوہن، اس کے بعد پکارو ان کو، وہ سب دوڑ کر کے تمہارے پاس چلے آئیں گے۔ تو جب پہلے سے ہم مانوس کیے رہیں گے تو ہم پہچانیں گے اچھا یہ وہی پرندہ ہے، اسی لیے کہا کہ پہلے سے ان کو پال لو، مانوس کر لو، اس کے بعد پھر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرو اور ان کے اجزاء کو مختلف پہاڑوں پر رکھ دو، اس کے بعد پکارو ان کو، تو ہم ان کو زندگی دیں گے، دوڑ کے لپک کے تمہاری طرف وہ چلے آئیں گے۔ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، ایک ایک ٹکڑا ایک پہاڑ پہ رکھ دو، ثم ادعوہن، اس کے بعد ان کو پکارو، یاتینک سعیا، دوڑتے بھاگتے سب تمہارے پاس آ جائیں گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یاد رکھو کہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا، اس کی طاقت سے کوئی چیز باہر نہیں، لیکن ہر چیز وہ حکمت کے ساتھ انجام دیتا ہے۔ تو 3 مثالیں یہاں بیان کی گئی۔ ایک مثال تو نمرود والی تھی، اس کے اندر سرکشی تھی، اس کے اندر غرور تھا، اس کے اندر گھمنڈ تھا، تو وہ گمراہی میں پڑا رہا۔ لیکن اور جو 2 مثالیں ہیں کہ نیک بندے ہیں، وہ اگر چاہتے ہیں یا اللہ کی حکمت متقاضی ہوتی ہے اس بات کی کہ ان کو اور زیادہ شرح صدر حاصل ہو، اطمینان حاصل ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے راستے ان کے لیے ہموار کر دیتا ہے۔ تو وہ بات اوپر سے جو آ رہی تھی لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، ہدایت بھی واضح ہے، ضلالت بھی واضح ہے، حق بھی واضح ہے، باطل بھی واضح ہے، جس کا جی چاہے ادھر آئے چاہے ادھر جائے، اسی کی مزید توضیح جو ہے
ان آیات کریمہ سے ہو گئی ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر اللہ سے ہمارا رشتہ مضبوط ہے اور اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہے تو اللہ کی مدد ہر وقت ہمارے شامل حال رہتی ہے، اور اہل ایمان کی تسلی کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، جو اہل ایمان ہے اللہ ان کا کارساز ہے، اللہ ان کا حمایتی، اللہ ان کا مددگار ہے۔ اس لیے انہیں ہمیشہ عزم سے، ہمت سے، حوصلہ سے کام لینا چاہیے اور کبھی بھی اپنی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔